جامعہ خیر المدارس کا تعلق ایک ایسی علمی تحریک سے ہے جس کی بنیاد اخلاص، قربانی اور دین اسلام کی خدمت پر رکھی گئی۔ صغیر کی تقسیم سے قبل اس ادارے کا تعلیمی سفر ہندوستان میں جاری تھا، مگر 1947 میں قانون پاکستان کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ قانون پاکستان کے بعد حضرت مولانا خیر محمد نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور ملتان کو اپنی نئی منزل بنایا۔ 8 اکتوبر 1947 کو اس عظیم دینی ادارے نے ملتان کی سرزمین پر اثر نو اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ ابتدائی دن آسان نہ تھے، وسائل محدود تھے، مگر جذبہ بے مثال تھا۔ شروع میں جامعہ کو حسین آگاہی روڈ پر عارضی عمارت میں قائم کیا گیا، جہاں قلیل وسائل کے باوجود درس و تدریس کا سلسلہ پوری سنجیدگی سے جاری رہا۔ بعد ازاں قاضی عبد الرحمن کی معاونت سے گاہے اللہ کے مقام پر مستقل زمین فراہم کی گئی، جہاں جامعہ نے مضبوط بنیادوں کے ساتھ ترقی کی راہ اپنائی۔ جامعہ خیر المدارس کے ابتدائی انتظامی و علمی ڈھانچے میں صغیر کے نامور اور جید علماء شامل تھے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے نہ صرف ادارے کی رہنمائی کی بلکہ پورے پاکستان میں دینی فکر کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ ان عظیم علماء میں مفتی محمد شفیع، جو بعد میں پاکستان کے عظیم مفتی کے طور پر جانے گئے، مولانا محمد ادریس کاندلو، حدیث و تفسیر کے ممتاز عالم، مولانا ظفر احمد عثمان، علوم حدیث کے جلیل القدر محقق، اور مولانا شمس الحق افغان جیسے اکابر شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جامعہ خیر المدارس ایک چھوٹے دینی مدرسے سے ترقی کرتے ہوئے ایک وسیع اور منظم تعلیمی ادارہ بن گیا۔ یہاں صرف کتابی علم ہی نہیں دیا جاتا بلکہ کردار سازی، نظم و ضبط اور دینی ذمہ داری کا شعور بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ 1970 میں جامعہ نے ایک تاریخی قدم اٹھایا جب خواتین کے لیے باقاعدہ دینی شعبہ قائم کیا گیا۔ یہ فیصلہ اس دور میں ایک انقلابی اقدام تھا جس کے ذریعے خطے میں خواتین کی منظم دینی تعلیم کا آغاز ہوا۔ یوں جامعہ خیر المدارس خواتین کی دینی تعلیم میں پیش نظر آیا۔ آج جامعہ خیر المدارس ملتان روایت اور جدت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخن سفر مرن کارواں کے لیے۔ یہاں قدیم دینی علوم کو جدید تعلیمی تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا ہے تاکہ طلبہ وقت کے چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ جامعہ کا بنیادی نصاب درس نظامی ہے، جس میں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر اسلامی علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خصوصی طور پر علوم حدیث پر جامع اور گہری توجہ دی جاتی ہے، جو اس ادارے کی نمایاں شناخت ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جامعہ میں رسمی تعلیم کا بھی اہتمام موجود ہے۔ طلبہ کو میٹرک تک جدید تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ کمپیوٹر ایجوکیشن کو بھی نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ طلبہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہ سکیں۔ اسی تعلیمی ویژن کے تحت الخر پبلک اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ ادارہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ او لیول اور اے لیول کی معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے، جس کے ذریعے طلبہ دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ جامعہ خیر المدارس میں اساتذہ کا کردار محض معلم کا نہیں بلکہ مربی اور رہنما کا ہوتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہاں طلبہ کو علم کے ساتھ ادب، اخلاص، سادگی اور خدمت خلق کا درس دیا جاتا ہے۔ جامعہ کا روزمرہ نظام نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر رات کے مطالعے تک ہر لمحہ تربیت اور خود سازی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی نظام طلبہ کو عملی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ جامعہ خیر المدارس ملتان صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک فکری اور روحانی مرکز ہے۔ یہ ادارہ معاشرے کو ایسے علماء فراہم کر رہا ہے جو دین کا درست پیغام علم، حکمت اور اعتدال کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ آج بھی جامعہ اپنے اس مشن پر ثابت قدم ہے کہ علم کو عمل کے ساتھ جوڑا جائے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور ایسی نسل تیار کی جائے جو دین کی سچی نمائندہ ہو۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ خیر المدارس ملتان صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، علم، تربیت اور خدمت دین کی تحریک۔